شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ وقت کسی کے پاس بھی سب کچھ کرنے کا وقت نہیں ہوتا، مگر اہم ترین کام کرنے کا وقت ہر ایک کے پاس ہوتا ہے۔ وقت کی تنظیم کا مطلب یہ ہے کہ قدرت نے آپ کو جو وقت دیا ہے، ایک دن میں 1440 منٹ، اسے بہتر طور پر استعمال میں لایا جائے۔ اگر ہم وقت کو بہتر طور پر استعمال میں لا رہے ہیں تو زیادہ کامیابی ملے گی، اگر نہیں لا رہے ہیں تو ناکامی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قدرت ہماری جیب میں 60-70 سال ڈال کر ہمیں زمین پر بھیجتی ہے اور ہمیں اس وقت کی تنظیم کرنی ہوتی ہے۔ زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو برابر کی سطح پر وقت دے دیا ہے۔ ہر زندہ انسان کو دن اور رات میں 24 گھنٹے ملتے ہیں۔ یہ کسی کے لیے نہ کم ہوتے ہیں اور نہ زیادہ۔ آج تک دنیا میں جتنے بھی دانشور آئے ہیں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وقت سے پیچھے رہنے والا خود ہی پیچھے رہ جاتا ہے۔ کوئی پرانے زمانے کا شخص نئے زمانے کی ٹیکنالوجی کے زمانے میں نہیں آ سکتا۔ اپنے زمانے میں چاہے آگے نکل جائے یا پیچھے رہ جائے، وقت کو روکا نہیں جا سکتا۔ صرف ایک اختیار ہے، وقت کی تنظیم یعنی ٹائم مینجمنٹ۔ وقت کی تنظیم کا مطلب ہے وقت کے ساتھ زندگی گزارنا۔ دنیا میں پہلے قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو وقت کی تنظیم کرنا نہیں جانتے۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو غیر سنجیدہ ہوتے ہیں۔ ان کے غیر سنجیدہ ہونے کی وجہ سے ان سے وقت کی تنظیم نہیں ہوتی۔ تیسرے قسم کے لوگ بے مقصد ہوتے ہیں، جس کے پاس مقصد نہیں، وہ کبھی وقت کی تنظیم نہیں کر سکتا۔ جو آدمی اپنے مقصد کو سامنے رکھتا ہے وہ وقت کی تنظیم کر سکتا ہے۔ چوتھے قسم کے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس وقت ضائع کرنے کے ذرائع ہوتے ہیں۔ وقت کی تنظیم وہ شخص کر سکتا ہے جو وقت ضائع کرنے والے ذرائع کو ختم کر دیتا ہے۔ ہر فرد کی زندگی میں وقت ضائع کرنے والی چیزیں ہوتی ہیں، جن میں عام طور پر یہ پائی جاتی ہیں: دفتر میں لوگوں سے غیر ضروری موضوعات پر باتیں کر کے وقت ضائع کرنا، سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کرنا، بہت زیادہ ٹی وی دیکھنا، وقت ضائع کرنے کے لیے کام ڈھونڈنا، چھوٹے سے کام میں بے نتیجہ مصروف رہنا، اخبار یا میگزین کا غیر ضروری مطالعہ کرنا۔ ہماری زندگی کوئی ایسا فرد جو ہمیشہ ہمارا وقت ضائع کرتا ہے۔ بہترین وقت میں بہترین استعمال۔ ایک تحقیق کے مطابق پورے دن میں کچھ گھنٹے ایسے ہوتے ہیں جس میں انسان سب سے بہتر کام کرتا ہے۔ یہ وقت انسان کی توانائی کے جوبن کا ہوتا ہے۔ فرض کیجیے آپ پورا دن کوئی کام نہیں کرتے، لیکن اپنی ساری توانائی جمع کر کے شام کے وقت اپنی توانائی کسی ایک کام پر لگا کر اس کام کو بہترین بناتے ہیں۔ آپ 24 گھنٹوں میں وہ وقت نکالیں جس میں سب سے اچھا کام پوری توانائی سے کر سکتے ہیں۔ وہ وقت کام کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے، توانائی کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے۔ کئی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ صبح کے وقت بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ رات کے وقت بہت اچھا کام کر سکتے ہیں۔ انہیں عادت ہوتی ہے کہ دنیا سو جائے اور ہم اپنا کام شروع کریں۔ ایسے لوگ جاگنے والے ہوتے ہیں۔ کئی لوگ شام کے وقت بہت اچھا کام کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ شام کی چائے کے بعد ہم بہت اچھے طریقے سے کام کرتے ہیں۔ ممکن ہے روز ایسا نہ ہو سکے، واقعات، حالات، خوشی غمی، وقت بدلتا ہے، لیکن جب آپ کو اس طریقے کا پتہ ہوگا تو پھر آپ کو استعمال کرنا بھی آئے گا۔
وہ وقت آپ کے لیے انتہائی مؤثر ہونا چاہیے اور آپ کہہ سکیں کہ یہ میرے پورے دن کا نچوڑ ہے۔ اپنے اچھے وقت کو اچھے طور پر استعمال کیجیے۔ اگر کوئی اس وقت کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو آپ اس سے معذرت کر لیں۔ اپنے وقت کو کاموں کی نوعیت کے لحاظ سے تقسیم کیجیے۔ بہترین وقت بہترین کاموں اور افراد کے لیے مختص کیجیے۔ یہ نہ ہو کہ سب سے اچھا وقت آپ نے کسی فارغ آدمی کو دے دیا اور جب کام کرنے کا وقت آیا تو اس وقت آپ کی توانائی ضائع ہو چکی تھی۔ قدرت صبح کے وقت ہماری جیب میں اشرفیاں ڈالتی ہے، جن میں کچھ سونے کی، کچھ چاندی کی اور کچھ پیتل کی ہوتی ہیں۔ اس میں جو سونے کی ہیں وہ ہمارا بہترین وقت ہوتا ہے۔ اس لیے بہترین وقت کو بہترین کاموں، بہترین لوگوں، بہترین واقعات کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ جو وقت بچ جائے اس میں جو کام اہم نہ ہو انہیں کیا جا سکتا ہے۔ وقت کا ضیاع۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، اگر آپ نے کسی کے مستقبل کے بارے میں جاننا ہے تو یہ دیکھیں وہ کتنا فارغ رہتا ہے۔ آپ جو روزانہ کام کرتے ہیں اس کا شیڈول بنائیے، اس سے اندازہ ہو جائے گا آپ کا کتنا وقت ضائع جاتا ہے۔ اخبار پڑھ کر اس پر تبصرہ کرنا 1 گھنٹہ، گپیں 1 گھنٹہ، سستی 1 گھنٹہ، ٹی وی 1 گھنٹہ، سوشل میڈیا 1 گھنٹہ، یہ کل 5 گھنٹے بنتے ہیں۔ اگر ہم اس کو 7 سے ضرب دیں تو یہ 35 گھنٹے ہوئے۔ یہ مہینے کے 140 گھنٹے بنیں گے اور سال کے 1680 گھنٹے بنتے ہیں۔ اس کو اگر 24 پر تقسیم کیا جائے تو یہ 70 دن بنتے ہیں۔ غور کیجئے، ہم اپنی زندگی کے 1 سال میں 70 دن ضائع کرتے ہیں۔ زندگی بہت قیمتی ہے اور اس میں کتنا وقت ضائع ہو جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ وقت زندگی ہے۔ وقت اصل وہ ہے جو شعور کا وقت ہے۔ جب تک وقت کی قدر نہیں ہوگی، وقت کی تنظیم نہیں ہوگی، خوش قسمت انسان وہ ہے جو نعمت کے چھننے سے پہلے اس کی قدر کر لے۔ آپ کے پاس وقت کی نعمت ہے، بیماری اور فقر سے پہلے اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی کے اعلیٰ ترین مقاصد کے حصول پر صرف کیجیے۔ وقت کو ضائع ہونے سے بچائیں۔ جب آدمی وقت کی تنظیم کرتا ہے تو اس کی زندگی میں برکت آ جاتی ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تحفے کو عزت دیتا ہے اور یہیں سے اس کی ترقی شروع ہوتی ہے۔ آپ ایک فہرست بنائیں کہ کن کن کاموں میں آپ کا وقت ضائع ہوتا ہے، پھر لکھیے کہ اس وقت میں آپ کیا کیا مفید کام کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اچھی کتابوں کا مطالعہ، خاص کر اگر آپ نوکری میں ترقی کے لیے پڑھ رہے ہیں تو وہ کتابیں ضرور پڑھیں۔ کوئی ایسا کام جس میں معاوضہ نہ ہو، رضاکارانہ۔ اگر اسمارٹ موبائل ہے تو اس میں ڈکشنری ڈاؤن لوڈ کر کے الفاظ کے معنی سیکھنا۔ غور و فکر کرنا، میں کون ہوں، میں کدھر سے آیا ہوں، میرا مالک سے کیا تعلق ہے، یہ نظام کیسے چل رہا ہے، میں نہیں بھی ہوں تو یہ نظام تب بھی چلتا رہے گا۔ غور و فکر عبادت کے برابر ہے۔ وقت کو بہتر طور پر گزارنے کے لیے 2 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ اول ویژن، 2 مقصد۔ ویژن کا مطلب ہے کہ آج کے وقت کو سامنے رکھتے ہوئے کل کو دیکھنا، آنے والے وقت کے خواب، آنے والے وقت کو سامنے رکھ کر قدم اٹھانا۔ ایک دفعہ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ کے دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو سامنے دیکھتے ہیں کہ ایک اندھا بھکاری ہے جس کی عمر 80 سال ہے اور وہ رو رہا ہے۔ کہہ رہا تھا، میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میرا صرف آپ سے ایک سوال ہے، کیا اس وقت دنیا میں میرے سے زیادہ بدقسمت کوئی ہے؟ آپ نے پوچھا، کیوں یہ خیال آیا؟ اس نے کہا، میری آنکھوں میں بصارت نہیں ہے، 80 سال عمر ہے، میں نے دیکھا ہی کچھ نہیں ہے، اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ آپ نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اس کو گلے لگایا، پھر ایک بات کہی، دنیا کا بدقسمت وہ نہیں ہے جس کے پاس بصارت نہیں ہے،
بدقسمت وہ ہے جس کے پاس بصارت تو ہے، بصیرت نہیں ہے۔ بصیرت کا دوسرا نام وژن ہے۔ مقصد کا مطلب یہ ہے کہ ذمہ داریوں کا شعور۔ مقاصد کئی اقسام کے ہوتے ہیں، جس میں گھر، گاڑی، روپیہ پیسہ، اپنی بہتری، اپنے کام میں بہتر انسان بننا، خاندان کو کامیاب بنانا، اپنے آپ میں مذہبی بہتری لانا۔ جب مقصد سامنے ہو اور کل کے خواب سامنے ہو تو پھر وقت کی تنظیم ہوتی ہے۔ وقت ضائع کرنا ایک عادت ہے۔ عادت اگر اپنائی ہوئی ہو تو اس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ وقت کو استعمال میں لانا بھی عادت ہے۔ ابوالکلام کہتے ہیں، دنیا کا کوئی انسان اپنے مستقبل کو نہیں بدل سکتا، لیکن اپنی عادتوں کو بدل سکتا ہے، اور عادتیں اس کے مستقبل کو خود بدل دیتی ہیں۔ آنے والے دن کی پہلے سے تیاری کیجیے۔ آنے والے دن کے کاموں کو ایک کاغذ پر لکھ لیجیے۔ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کو کام کم لگے گا، اس سے آپ کو تھکاوٹ بھی کم ہوگی۔ اپنی زندگی کے اور روزانہ کے مقاصد کی فہرست بنائیے جو ہر وقت آپ کے سامنے ہو۔ کسی بھی کام کو نہ لٹکائیے۔ اپنی زندگی میں وقت کی قدر اور وقت کے حوالے سے گاہے گاہے سوچا کیجیے۔ کمال یہ ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تبدیلی ضرور آئے، تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کی نسلیں آپ کی مثال دیں۔ غیر مکمل کام کو اگلے دن انجام دینا۔ آپ نے اپنے کام کی جو منصوبہ بندی کی ہوتی ہے، اگر ایک دن کسی وجہ سے آپ پوری طرح سے وہ کام انجام نہیں دے سکے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ انسان ہیں۔ انسان ہونے کے ناطے کوتاہی ہو سکتی ہے۔ فرض کیجئے ایک دن آپ کا 1 گھنٹہ ضائع ہو گیا۔ آپ کوشش کیجئے کہ دوسرا دن 1 گھنٹہ زیادہ کام کر کے اپنے کام کی ترتیب ٹھیک کر لیں۔ اپنے کام کی رفتار بڑھا دیجئے۔ کئی لوگوں میں وقت کے ضیاع کا احساس بہت زیادہ ہوتا ہے۔ دنیا کے خوش نصیب ترین لوگ وہی ہیں جنہیں یہ احساس ہونے لگے کہ مجھے چلے جانا ہے، لیکن یہ احساس اتنا زیادہ نہ ہو کہ آپ کے حواسوں پر طاری ہو جائے، اور پھر آپ وہ کام بھی نہ کر سکیں جو آپ کر لیتے تھے۔ وقت کی کمی اور ضیاع کا متوازن احساس ضروری ہے، پھر یہ بھی احساس معیاری کام کی بنیاد بنتا ہے۔ ایسے لوگوں کی سوچ ہوتی ہے کہ چونکہ مر ہی جانا ہے تو کیوں نہ کچھ کر کے جاؤں۔ اگر آپ نے کوئی بہت بڑا مقصد حاصل کرنا ہے تو پھر اپنے ساتھ موٹیویشن کی لیڈ لگائیں۔ موٹیویشن کے ذرائع آپ کے پاس ہونے چاہیے۔ اگر آپ کے ٹارگیٹ ہی چھوٹے چھوٹے ہیں تو پھر موٹیویشن کی ضرورت نہیں ہے۔ موٹیویشن کی ضرورت اس کو ہے جو انقلابی انسان ہے، جو کہتا ہے کہ میں نے تاریخ بدل دینی ہے۔ اگر نہیں تو کم از کم میں نے اپنے خاندان کی تاریخ بدل دینی ہے۔ موٹیویشن اور انرجی ہوتی ہے جو تھوڑے وقت میں زیادہ کام کرائے۔ یہ موٹیویشن براہ راست وقت پر اثر انداز ہوتی ہے۔ وہ موٹیویشن ہی نہیں ہے جو آپ سے کام نہ کرائے۔ شیر شاہ سوری کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اگر کسی حکمران کو 500 سال بھی ملیں تو اتنا کام نہیں کر سکتا جتنا اس نے 5 سال میں کیا۔ وہ فتوحات کے لیے اپنے محل سے نکلا، پھر وہ واپس نہیں پلٹا۔ اس لیے اپنا انرجی لیول بلند تر رکھیے تاکہ کام کو اپنے منطقی انجام تک پہنچائیں۔ وقت ضائع کرنے والے عناصر۔ دشمن وہ ہوتا ہے جو آپ کا وقت ضائع کرتا ہے۔ ان تمام عناصر کی فہرست بنائیے جنہوں نے آپ کا وقت ضائع کیا۔ اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کے اندر احساس ضیاع پیدا ہوگا، اور دوسرا اس مشق سے آپ کو اپنے مزاج کا پتہ لگ جائے گا۔ ان عناصر کو پڑھیں اور غور کریں کہ آپ میں ان میں سے کون کون سے عناصر پائے جاتے ہیں۔ سوشل میڈیا کا استعمال۔
بری عادات، زندگی میں فارغ لوگ، غیر ضروری ایونٹ غیر ضروری ایونٹ، حادثہ، واقعہ، تعلقات، انہونی، ملکی نظام کا سست ہونا، ناسمجھی، جذبات، مزاج، دوستوں کا حلقہ، بد انتظامی، مس مینجمنٹ، انتظار، گمان۔ اس فہرست یعنی لسٹ کو دیکھیے اور غور کیجیے ان میں کون سی ایسی چیزیں تھیں جو قدرتی تھیں، ان پر آپ کا کوئی کنٹرول نہیں تھا، اور کون سی چیزیں ایسی تھیں جن کو آپ کنٹرول کر سکتے تھے۔ فرض کیجیے ایک شخص کے مزاج میں گلہ کرنا ہے، وہ روزانہ دن کے 10 منٹ گلہ کرتا ہے، ایک مہینے میں 5 گھنٹے بنتے ہیں اور سال کے 60 گھنٹے بنتے ہیں، یعنی ایک سال میں اس نے 3 دن گلہ کرنے میں گزار دیے۔ آپ جتنا وقت گلہ کرنے میں گزارتے ہیں وہ ضائع ہی ہوتا ہے، کیونکہ گلہ کرنے سے کبھی بہتری نہیں آتی۔ ایک دفعہ کالم نویس منور صابر صاحب نے جاوید چودھری سے پوچھا، 2021 میں آپ کا ایک کالم آیا تھا، کیا آپ کو یاد ہے؟ انہوں نے مسکرا کر جواب دیا، مجھے نہیں یاد۔ پھر پوچھا، آپ کو 2005 کا وہ کالم یاد ہے جو بہت پڑھا گیا تھا؟ انہوں نے پھر جواب دیا، مجھے نہیں یاد۔ پھر پوچھا، پچھلے ہفتے کا کالم یاد ہے؟ انہوں نے پھر جواب دیا، نہیں۔ پوچھا، کیوں؟ اس پر جاوید چودھری نے جواب دیا، اگر میں یاد رکھوں گا تو پھر نیا کالم نہیں لکھ سکوں گا۔ جس نے کچھ نیا کرنا ہوتا ہے، ترقی کرنی ہوتی ہے، وہ پیچھے سے اپنا دھاگا کاٹ دیتا ہے۔ زندگی وہ ہے جو باقی ہے، جو گزر گئی وہ زندگی نہیں۔ حضرت واصف علی واصف سے کسی نے پوچھا تمہاری عمر کتنی ہے؟ اس نے جواب دیا، اتنے سال۔ آپ نے کہا، وہ تو گزر گئی، جو ہے اس کا بتاؤ۔ اس نے کہا، اس کی خبر نہیں۔ آپ فرمانے لگے، عمر کا کسی کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ کتنی ہے، اس لیے اپنے ماضی کی وجہ سے آنے والے وقت کو خراب نہ کیجیے۔ کسی کو نہیں پتہ کہ ہمیں اور کتنا یہاں رہنا ہے، اس لیے معلوم ہونا چاہیے کہ فلاں کام کریں تو ٹھیک ہے، اس حد سے آگے جائیں گے تو وقت ضائع ہوگا۔ آپ اپنی زندگی میں لائن لگائیں کہ یہ میری گھریلو زندگی ہے، یہ میری پروفیشنل زندگی ہے، انہیں کبھی آپس میں غلط ملت نہ کیجیے۔ اگلے سال کے لیے جب کوئی کام رہ جائے اور بعد میں آپ سوچیں کہ یہ بھی ہو سکتا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کام میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر کا انسان اس پہ کام کر رہا ہے۔ جب آپ ایک سال کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو دراصل آپ وقت کی منصوبہ بندی کی طرف جاتے ہیں۔ وقت کی منصوبہ بندی کا دوسرا مطلب ہے آپ زندگی کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ وہ چیز جو واپس نہیں آ سکتی، وقت ہے۔ جب آپ وقت کی منصوبہ بندی کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اس سال سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ زندگی میں کوئی موڑ آئے تو میں فائدہ مند بنوں، میں انسانیت کے لیے مؤثر بنوں، اور آپ یہ کہہ سکیں کہ اگر یہ دن نہ ہوتا تو یہ سال نہ ہوتا، اتنا کچھ نہ ہو پاتا۔ اس سال سب سے اہم چیز یہ ہونی چاہیے کہ آپ کا سیکھنا، مزید آگے بڑھنا جاری رہے، بلکہ آپ کا مزاج بن جائے۔ سب سے اہم مشق یہ ہے کہ فقط ایک دن کی منصوبہ بندی کریں۔ آپ ایک دن میں کیا کیا کام کرنا چاہتے ہیں، وہ دن شاندار بن جائے۔ جتنا اچھا ایک دن پلان ہوگا، اتنا ہی اچھا سال پلان ہو سکتا ہے۔ جب بھی کبھی زندگی میں کسی کو ٹائم مینجمنٹ یا منصوبہ بندی سکھانے لگیں تو اسے فقط ایک دن کی منصوبہ بندی کرائیں۔ اگر ہمارے وعدے ایک دن کی وفا نہ ہو سکے تو سال بھر کے کیا ہوں گے؟ اگر ہم اپنے ایک دن کے جملے پر پورے نہ اترے تو سال بھر کے دعوے تو بڑے دور کی بات ہے۔
حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو کہتا ہے کہ میں کل کروں گا اس کا کل کبھی نہیں آتا۔ اگر آپ نے اپنے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میں نے اس سال سیکھنا ہے تو پھر دیکھیں ایک دن میں کیا اور کتنا سیکھیں گے۔